الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے تلک الرسل کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کی ابتدا میں ہی قرآن مجید کی وہ آیت آ رہی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین آیت قرار دیا، آیت الکرسی۔ اس میں عقائد کی تعلیم ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اخلاص کی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ جو زندہ ہے اور سب کو زندگی دینے والا ہے۔ القیوم، وہ جو خود اپنے آپ سے قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن مخلوق کی صفات میں اور اللہ کی صفات میں تین بنیادی فرق ہیں۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو شرک سے بچا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا الحی ہونا جو ہے وہ زندگی اس کی اپنی ہے، کسی کی عطا کی بھی نہیں ہے۔ اس کے برعکس انسان مخلوقات جو زندہ ہیں ان کی ذاتی زندگی نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ نمبر 2، الحی، اللہ کی زندگی کامل ہے، کسی بھی نقص سے جو تصور میں آ سکتا ہے پاک ہے، اس میں کوئی حد نہیں، لامحدود حیات ہے، انفینٹ۔ اس کے برعکس انسان کی مخلوقات کی زندگی محدود ہے، ناقص ہے۔ الحی، تیسرا فرق، الحی اللہ تعالیٰ، اس کی زندگی قدیم ہے، ابدی ہے، اصلیت ہے، عارضی نہیں ہے۔ انسان کی مخلوقات کی الحی ہونے کے باوجود زندگی عارضی ہے، اصلی ابدی نہیں ہے۔ بس یہ تین بنیادی صفات ہیں، یہی قیوم میں بھی ہے۔ تمام صفات میں یہ تین بنیادی فرق ہیں۔ اگر یہ ذہن میں رکھیں، علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا علم ذاتی ہے، بندوں کا ذاتی نہیں، عطائی ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، کامل ہے۔ مخلوق کا علم کامل نہیں ہے، محدود ہے۔ اللہ کا علم اصلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے۔ مخلوق کا علم، بندوں کا علم عارضی ہے، وقتی ہے۔ بس یہ تین بنیادی باتیں، الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید، ساری کائنات کو سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی، وہ تو ہر دم ہم سے پیار کرتا رہتا ہے۔ ہم سونے والے، بھول جانے والے، غفلت میں اپنے آپ کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم سے اس نے کہا ہوا ہے، جب بھول جاؤ اور پھر میں یاد آؤں تو یاد کر لیا کرو۔ ہم سے کہا تم مجھے بھولتے رہو گے، اور اپنے بارے میں فرمایا میں تو تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور فرمایا کہ پوری کائنات کا وہ مالک، واحد مالک ہے، اور منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اس کے حضور کوئی کسی کی سفارش کرے، شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر، کیا مجال ہے کسی کی؟ ہاں، اور آگے فرمایا اس کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لا یحیطون بعلمہ
اس کے علم کا تو احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ جتنا جس کو چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا علم کا احاطہ کرنے والا کوئی نہیں. اور فرمایا اس کی کرسی زمین و آسمان میں چھائی ہوئی ہے، پوری کائنات کی وہ رکھوالی کر رہا ہے، اور اس کو یہ رکھوالی تھکاتی بھی نہیں. یہ تھکنا، یہ سونا، یہ اونگ میں آنا، یہ تو ہم کمزور بندوں کا شوا ہے، اس کا شوا نہیں. وہ علی العظیم ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے. یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اب سب تمہارے سامنے آ چکا ہے، چاہے تو قبول کر لو، چاہے تو نہ کرو، آخر میں ہم تمہیں دیکھ لیں گے. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت مشاہدہ فرما دی. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے اپنے وقت کے بہت بڑے طاغوت بادشاہ نمرود سے مقابلہ ہے، اور اس میں وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ وہی جو یمیت ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ہم جس کو چاہے زندہ دیتے ہیں، جس کا چاہے قتل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا. میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے شروع کرتا ہے، اور اگر تمہیں خدائی کا دعویٰ ہے تو پھر تم سورج کو مغرب سے رجوع کر دو. وہ جو کافر ہے وہ معبود ہو کے رہ گیا. قدرتی الہی کا ایک اللہ کا بندہ ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہا ہے، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بستی اجڑ گئی، یہاں کے لوگ من کھپ گئے، ان کی قبریں تک ٹھہ گئیں، ختم ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ وہی موت عطا کر دیتا ہے، اور 100 سال تک اس کو اسی موت کے عالم میں رکھتے ہیں اور حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور 100 سال کے بعد پھر سے زندہ دیتے اور پوچھتے ہیں کہ میاں کتنا عرصہ زندہ رہے، کتنا عرصہ سوئے رہے. وہ کہتے ہیں یومن آباد یومن، بس دن کا کچھ حصہ، کچھ گھنٹے. فرمایا 100 سال ہم نے گزار گئے، اور ایسے ہی جن کو ہم نے قبر میں ہزاروں سال سے موت کے عالم میں سلائے ہوئے، ایسے ہی ہم ان کو بھی جگا دیں جیسے 100 سال کے بعد تمہیں جگایا. اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم کا پھر سے. وہ پوچھتے ہیں یا اللہ پھر سے یہ بتا کہ تو ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ جی میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے دیکھ لوں کہ اطمینان آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 پرندے لے لو اور مار دو، ایک اس پہاڑ پہ، ایک اس پہاڑ پہ، الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال دو، اور پھر بلاؤ یا تینا کا ساویا، تیرے پاس بھاگے بھاگے چلے آئیں گے. خود ہی تم نے ان کو مارا ہے، اب خود ہی ان کو بلا رہے ہو، وہ بھاگے چلے آئیں گے. یہ قدرت حق کا مشاہدہ کیا کہ جیسے تمہارے بلانے پہ یہ سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے، ایسے ہی میرے بلانے پہ سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے. اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ اس چکر میں یوں نہ رہو، بلا قادرین علی مسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ تمہارے جسم کو ہی ویسے پیدا نہیں کریں گے، بلکہ تمہاری پور کو، انہی فنگر پرنٹس کو بھی ہم پھر سے لے آئیں گے. جو فنگر پرنٹس تمہاری آج ہیں، مرنے کے بعد قیامت کے دن 1000 سال کے بعد انہی فنگر پرنٹس کو ہم دوبارہ پروڈیوس کر لیں گے.
وہی انگوٹھا جو آج تم لگاتے ہو، وہی انگوٹھا، وہی فنگر پرنٹس۔ اس کے بعد راہ حق میں مال خرچ کرنے کی مثالیں، ایک دو مثالیں۔ اگر اخلاص سے مال خرچ کرو گے تو ایسا ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال سے 100 دانے نکلے، ایک کا 700 گنا اجر مل گیا۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں لیکن دکھاوے کے لیے خرچ کیا، فرمایا اس کی مثال ایسے کہ ایک چٹان پہ مٹی پڑی ہوئی ہو، اب زور سے ہوا آئی اور ساری اڑا کے لے گئی۔ وہ تمہاری خیرات ایسے ہوگی کہ جیسے تم نے چٹان پہ مٹی تھوڑی سی ڈال دی، پانی آیا، ہوا آئی، اڑ گیا، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا۔ فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو ایسا خرچ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہو، ردی مال نہیں۔ لن تنالوا البر حتی، اس وقت تک تم خیر نہیں پا سکتے۔ ایک منٹ، قرآنی آیات ہے، صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ تمہیں خود بہت اچھا لگتا ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ لوگوں کو قرض دیا کرو اور پھر مکروہ سے نرمی کیا کرو۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آیا، قرض دینا جو ہے خیرات دینے کے مقابلے میں دگنا اجر رکھتا ہے۔ اور ہاں، سود کو حرام قرار دیا۔ سود وہ مال کا اضافہ ہے جس میں ہم نفع ہی نفع میں شریک ہوئے لیکن نقصان میں شریک نہ ہوں، وہ سود ہے۔ اور سورہ بقرہ کے خاتمے میں جو رکوع آ رہا ہے، انسان کی روح وچت کر دیتے، للہ ما فی السماوات فی الارض، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپا کر کرتے ہو، اللہ کو سب دکھتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہاں معاف کرنا ہے، کہاں معاف نہیں کرنا، اللہ سب جاننے والا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی آئی ہوئی ہدایت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، رسولوں پہ۔ اور ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں، ان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی کو مان لیں کسی کو نہ مانیں، دین کا کچھ حصہ مانیں کچھ حصے کو نہ مانیں، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سنا اور اطاعت کیا، سم و اطاعت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم کسی پہ ایسی ذمہ داری نہیں دیتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس پہ کیا ذمہ داری عائد کرنی ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب 40 سال ہو گئے شراب نہیں چھٹ رہی۔ بھائی اللہ نے پھر بھی اس کو حرام قرار دے دیا، پھر بھی اس کو چھوڑنا فرض قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا ممکن ہے، ورنہ چھوڑنا فرض قرار نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب تک طاقت نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو فرض قرار نہیں دیتے۔ فرض اس وقت قرار دیتے ہیں جب اس کی وسعت انسان رکھتا ہو۔ فرمایا کہ ہم تم پہ جو ذمہ داری عائد کریں گے ایسے کریں گے جو تمہاری طاقت میں ہوگی، اور اس کے بعد جو نیکی کرے گا وہ پھل کمائے گا، جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ اور اس کے بعد دعا سکھائی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، ہماری بھول چوک سے تو ہمیں معاف کر دے،
وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جو تو نے ہم پہ پہلے لوگوں پہ ڈال. اے پروردگار، جو بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، اس کی ہمیں طاقت نہیں، وہ بوجھ بھی ہم پہ ڈال اور ہماری خطاؤں کو معاف کروا، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کروا. تو ہمارا آقا ہے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ سورہ بقرہ کے آخر ہے، اور حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ حصہ قرآن مجید کا، یہ 3 آیتیں پڑھے بغیر سو گیا رات کو، وہ بڑا محروم رہا. اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں. اس میں شروع میں آیت کہ قرآن آیات 2 قسمیں بیان کی گئی، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں. فرمایا جو لوگ اطاعت گزار ہوتے ہیں وہ محکمات کی پکی آیت پہ عمل کرتے ہیں اور متشابہات کی بحث میں نہیں پڑتے. متشابہات کیا ہے؟ الرحمن علی العرش، رحمان اپنے تخت پہ جلوہ فروز ہوا. اچھا بھائی، ہو گیا، جلوہ فروز ہو گیا. اب کوئی الٹا سوال پوچھے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا، کتنا بڑا ہوگا؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ متشابہات کا سلسلہ شروع ہے. اس سے روکا بھائی، جن کے دل میں ٹھیڑ ہوتا ہے وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں. اور عزیزان گرامی، کبھی آپ غور کریں تو ہمارے بیچ جو تفرقہ ہے، الگ الگ فرقے ہیں، ان فرقوں میں پڑھنا اور ان فرقوں میں تعصب حاصل کرنا، اس کی بنیاد ساری متشابہات وقامہات نہیں ہے. اس لیے متشابہات سے روک دیا اور فرمایا کہ دیکھو جنگ بدر کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، ہم بے سر و سامان کے عالم میں تمہاری مدد کرتے ہیں. فضائے بدر پیدا کرتے ہیں فرشتے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، فتار اندر فتار اب بھی، قطار اندر قطار اب بھی. دیکھو جو تمہارا اصل سر و سامان ہے وہ تمہارا ایمان ہے اور اس پہ بھروسہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور دیکھو تمہاری کامیابی کا جو دار و مدار ہے تمہارے صبر پہ، تمہارے استقامت پہ، تمہارے سچ پہ، تمہاری فرما برداری پہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ، اور اللہ کے حضور راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھنے اور عبادت کرنے پہ ہے. یہ تزکیہ کرو. اور فرمایا کہ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو ابھی سے ہمارے طرف سے بشارت سن لو. اور وہ بشارت ایک دعا سکھا کے، وَلِلَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ، اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جس کو چاہتا بادشاہت دیتا، تو جس سے چاہے بادشاہ چھین لیتا، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا. بیدک الخیر، بھلائی خیر تیرے ہی ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو رات سے دن کو لے آتا ہے، دن سے رات کو لاتا ہے، مردے سے زندہ پیدا کر دیتا، زندے سے مردہ کر دیتا ہے. یہ تیری شان ہے. ہماری مردہ حیات، مردہ جسم میں روح پھونک دے، جس میں روحانیت عطا فرما دے، اور آگے چل کے اس روحانیت، اس حیات کو حاصل کرنے کا ایک امر نسخہ عطا کر دیا جس سے بڑا نسخہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کل ان کنتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ اگر تم اللہ تک واقعی پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو آؤ پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے. اگر تم اللہ سے ویسے ہی پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے حضور کا اقتداء کرو، کیونکہ حضور سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں. اور اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو،
یحببک اللہ، تو بھی میرے محبوب کا اطاعت کرو، کیونکہ جتنا پیار اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پیار کیا اتنا کسی اور سے. تو دونوں طرف سے اللہ کے رسول کی پیروی کرو اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو. دونوں طرف سے اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہوگی. آگے چل کے عزیزان گرامی یہود کے ایک طریقے پہ تنقید فرمائی کہ ان کی اصل بیماری نسلی تعصب ہے. یہ نبی کے انتظار میں تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ ہم اللہ کا نبی آئے گا، ہم اس کی پیروی میں کفار کو شکست دیں گے. وہ نبی ان کی نسل سے نہیں آیا، وہ بنی اسماعیل سے آگے بگڑ کے بیٹھ گئے. نسلی تعصب کی وجہ سے اللہ کے رسول کی رسالت سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر یہ حرکت کی، یہ سازش کی، ایک میاں جھوٹ موٹ دین میں شامل ہو جاؤ، مسلمان ہونے کا اعلان کر دو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اگلی شام تم انکار کر دو، دیکھ لیا ان کے دین کو یہ خامیاں نے چھوڑ دی. ارتداد کی نیت سے دین میں آؤ، اس لیے ارتداد کو حرام قرار دے دی، اور فقہا کے نزدیک اس کی سزا قتل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، آپ سب لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہم آمین.